السلام علیکم میرے محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ محترم عزیز دوستوں، ہمارا آج کا عنوان سیرت نبوی ہے کہ پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی عظیم ہستی ہیں۔ حضور کا کسی بھی عام انسان کے ساتھ شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے محبوب اور ہمارے سب سے آخری پیغمبر پیارے نبی ہی ہیں۔ ان سے ہی ساری دنیا میں مکمل اسلام پھیلا۔ ان کے اخلاق کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے۔ ان کے خوش اخلاقی نے ہم سب کے دلوں کو جیت لیا اور کافر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ پیارے نبی کے آنے سے عرب بالکل جگمگا اٹھا، اندھیرا دور ہو گیا اور جہالت ختم ہو گئی، اور سارے عرب میں چین و سکون ہو گیا۔ آپ کی سیرت صرف عرب کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے مثال ہے۔ آپ بے حد رحم دل تھے۔ اللہ نے آپ کو دنیا کے ظلم ختم کرنے اور ساری دنیا میں اسلام قائم کرنے کے لیے بھیجا۔ آپ دنیا میں ہر بوڑھے، بچے، جانور سبھی سے محبت کرتے تھے۔ اپنی قوم ہو یا دوسری قوم، اپنا ملک ہو یا کوئی اور ملک، یہاں تک کہ جو لوگ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی بھی محبت حضور کے دل میں رہتی تھی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی سب سے اعلیٰ درجہ کے اخلاق ہونے کے لیے قسم کھا رہا ہے۔ ان کا یہ مقام و رتبہ ہے کہ خدا خود ان کی تعریف کر رہا ہے۔ ان کی سیرت، ان کی خوش مزاجی، ان کی روزمرہ کی زندگی سے پتہ چلتا ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچ کے راستے پر چلنے والے تھے، جھوٹ زبان پر کبھی آیا ہی نہیں، میٹھی زبان بولنے والے تھے جن کا ہر لفظ دشمن کے دل کو بھی پگھلا دیتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے عرب میں ہونے والے ظلم مٹنے لگے اور عورتوں کو اعلیٰ مقام دیا گیا۔ اس کے پہلے جب حضور اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو اس دور میں بیٹیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا۔ ان کے آنے سے ہی یہ دور ختم ہوا، جس کی وجہ ان کا اخلاق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، اور یتیم بچوں سے تو اور بھی زیادہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری دنیا کو اسلام کے بارے میں محبت سے سمجھایا، بلکہ بہت ہی نرم مزاجی سے بتایا کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کو مانو، وہی دنیا کا مالک ہے، وہی زندہ کرنے والا اور وہی مارنے والا ہے۔ شروع میں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں لوگوں کو سمجھ نہیں آئیں اور سارے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم کرنے لگے، لیکن اللہ کے نبی نے امید نہیں چھوڑی اور ہر ایک شخص کے ساتھ نرمی سے پیش آتے رہے۔ اسی طرح دھیرے دھیرے اسلام مکمل طور سے پھیل گیا۔ میرے محترم ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری زندگی کے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ جو شخص کہتے ہیں کہ زندگی بہت بڑا سبق سکھاتی ہے، زندگی بہت ہی مشکل ہے، زندگی سے یعنی کہ اپنی جانیں ہار جاتے ہیں، ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام جو ہے اس کے اندر اتنی نرمی اور اتنی محبت ہے۔ اگر آپ زندگی کو آسان بنانا چاہتے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے لگ پڑیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی کی کیا، آپ کی آخرت کی بھی تمام پریشانی اللہ رب العزت دور فرما دے گا۔ ایسے ہی نہیں، اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا کی تو نے تو ہم تیرے ہیں، محمد سے وفا کی تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عشق کا انگارہ دل میں جل جاتا ہے تو اللہ رب العزت جو ہے وہ اس انسان کو اشرف المخلوقات میں اتنا اونچا کر دیتا ہے کہ عشق کی تجلی دل میں اترتی ہے، اور حضور کا جو زیارت ہے وہ آپ کو ضرور ہوتی ہے۔ بس ہمیشہ جو ہے
وہ اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے آس پاس لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ چلیں، اچھی محبت رکھیں، ایک دوسرے سے جو ہے وہ قطع کلامی سے گریز کریں. اور اسلام میں ہر مسلمان پر ایک چیز فرض کی ہے، اور وہ کی ہے کہ آپ کے ہاتھ سے، آپ کے کان سے، آپ کے منہ سے، آپ کی زبان سے، آپ کی ٹانگوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اللہ رب العزت آپ سب کی تکلیفوں کو دور فرمائے. اللہ رب العزت آپ سب کے گھروں میں سکون قلب عطا فرمائے. اللہ پاک جو ہے بے روزگار ہیں، اللہ انہیں رزق عطا فرمائے. ناظرین، اگر ہمارا چینل آپ نے نہیں سبسکرائب کیا تو پلیز کیجئے، کیونکہ یہ دین پھیلانا اور اس کے ساتھ جڑ جانا یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور اچھی باتیں لوگوں تک پہنچانا بھی یہ بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. آپ تو اس دنیا سے چلے جائیں گے، اور یہ ایک نیکی جو ہے وہ آپ کو آخرت میں کام دے گی. اللہ رب العزت آپ سب کے گھروں میں مال میں، جان میں، رزق میں برکتیں عطا فرمائے. مجھے اجازت دیں، آپ کا میزبان حافظ اسد. اللہ رب العزت میری بھی اور آپ سب کی بھی پریشانیوں کو دور اور حل فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب پر اپنا کرم نازل فرمائے. میرے دوستوں، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.